آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، اچھے نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان لوگوں کے لیے بہترین رہیں گے جن کو اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ جب دل بھر جاتا ہے تو لوگ قیمتی لمحوں کو منحوس گھڑی بنا دیتے ہیں۔ زندگی نیت اور ارادے کا کھیل ہے۔ ٹھیک 1 منٹ پہلے مرنے والے بھی ہماری طرح سمجھتے ہوں گے کہ موت ابھی دور کی کوئی چیز ہے۔ بند ہونے والے دروازوں کی حکمت آپ کو صرف اس لمحے سمجھ آئے گی جب آپ کو ان دروازوں کا بدلہ ملے گا۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتبار ہو، مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولا کریں۔ تم کسی شخص کے اندر کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر یہ مسکرانے والے خدا کے روبرو کتنا روتے ہیں۔ تم تو کڑوے لفظ زبان سے ادا کر کے آزاد ہو جاتے ہو، مگر سننے والے پھر پل پل جیتے ہیں اور پل پل مرتے ہیں۔ وقت کے کتنے ہی رنگوں سے گزرنا ہے ابھی، یوں ہی نکل چلتے ہیں کہیں اپنی تلاش میں۔ وہ چیز جو ہماری دسترس میں موجود ہو، ہمیں پھر وہ کبھی پرکشش نہیں لگتی۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ کتنی آزادی سے ہر شخص اپنی حدوں میں قید ہے۔ ہر مضبوط شخص کے پیچھے ایک بے رحم ماضی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے؟ اس کی رحمت کو یہ گوارا کہا۔ ضرورت اور ضروری ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ ہم بھی خود میں عجب دھن تلاش کرتے ہیں، عمل کچھ بھی نہیں اور کن تلاش کرتے ہیں۔ دیر سے آتے ہیں لوگ سمجھ میں، اس بات سے اکثر نقصان ہوا ہے۔ پچھتائیں گے ایک روز کڑی دھوپ پڑی تو، جو لوگ محبت کے شجر کاٹ رہے ہیں۔ جن کا ارادہ ہو ساتھ چلنے کا، وہ بہانے نہیں راستے ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے عیبوں کا جو ذکر کریں، تھوڑی اپنی قبر کی بھی فکر کریں۔ ویسے تو انسان خاک ہے، لیکن لفظوں میں آگ لیے پھرتا ہے۔ کس شہر منافق میں یہ تم آ گئے ساغر، ایک دوجے کی ہر شخص خطا ڈھونڈ رہا ہے۔ اس زمین پر بہت زیادہ لوگ اور بہت کم انسان بستے ہیں۔ ہر شخص کی قیمت وہ ہنر اور کمال ہے جو اس شخص میں پایا جاتا ہے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالی خود لڑتا ہے۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ بھی تو یہی ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ بھاگتے لمحوں میں ٹھہری ہوئی ہے زندگی، کیا پتا کب کہاں کیا آخری ہو۔ اجنبی راستے ہیں، لاپتہ سی منزلیں، وہ رب تھام لے تو کوئی چاہ کر بھی نہیں گرا سکتا۔ اگر تم پرندے پالنا چاہتے ہو تو پنجرے خریدنے کی بجائے باغ اگاؤ، پرندے خود آ کر تمہیں گیت سنائیں گے۔ اگر اللہ کو راضی کرنے اور اس کے دیدار کے علاوہ کوئی اور خواہش پیدا ہو جائے تو سمجھو جنت ہاتھ سے نکل گئی۔ جب تک وفا نہ ملے تنہائی ختم نہیں ہوتی۔ نئے زمانے کے انسان کے لیے اس کی زندگی میں ایک سے بڑھ کر ایک خواہش بہت بڑی سزا ہے۔ اس کو جب بھی مارا اس کی خواہشات نے مارا، خواہش کے چابوکوں نے مارا۔ وہ اپنے اندر یہ ایک ہنٹر بنا لیتا ہے، اچانک نکال لیتا ہے، پھر اپنے نفس کو کہتا ہے کہ مار مجھے،
نفس اسے خواہش سے مارتا ہے، نیکی کے نام پر بھی مارتا ہے۔ جو الفاظ بول دیے جائیں وہ خوف زدہ نہیں کرتے، لیکن جو الفاظ منہ سے نہ نکالے جائیں وہ ڈراتے ہیں، نامعلوم کون سی زبان میں نکلیں۔ زندگی سے فرار ہونے والے سامان نہیں اٹھایا کرتے۔ ایک دن اداسیوں کی دوا ڈھونڈ لیں گے لوگ۔ آپ کا کیا خیال ہے، جو زندگی پھولوں کو اکھاڑ کر تعمیر کی گئی ہو، وہ زندگی کھل سکتی ہے؟ آپ کی طرف وہی آئے گا جس کی روح میں آپ کی روح کا ایک حصہ موجود ہو۔ عید منانے کے لیے تھوڑا سا بچپن اور بہت ساری بے فکری چاہیے ہوتی ہے، اور جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے پاس یہ دونوں ہی نہیں رہتے۔ اے عمر عزیز، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس تیز دوڑ سے رک نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کبھی بھی صرف ایک سبق کو کافی نہیں سمجھتی۔ کھڑکی جس نے ہواؤں کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دی، وہی ہوائیں اس کا سر دیوار میں پٹک رہی ہیں۔ اعمال سے ٹوٹی ہوئی چیزیں الفاظ سے نہیں جڑا کرتی۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہشیں مختصر کر لو، اور اسی طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں جن کے پاس اپنی بلند آواز کے علاوہ کوئی اور ہنر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمت اور طاقت دیتا ہے، پھر ذمہ داریوں کا بوجھ۔ تمہارا ہم سفر اتنا تو معتبر ہو، تم جو پھول مانگو تو یہ نہ کہے کہ موسم گزر گیا۔ بڑے عجیب دنیا کے میلے ہیں، دکھتی تو بھیڑ ہے مگر سب اکیلے ہیں۔ جب کسی کو فرق پڑتا ہے کسی کے ہونے سے، تو پھر وہ ضرور ڈرتا ہے اس کو کھونے سے۔ اللہ دیر تو کر سکتا ہے لیکن اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ جسم پھر بھی تھک ہار کر سو جاتا ہے، ذہن کا بھی کوئی بستر ہونا چاہیے۔ عجب پہیلیاں ہیں ہاتھوں کی لکیروں میں، سفر ہی سفر ہے ہم سفر کوئی نہیں۔ ہمیں معلوم ہے ہم تھک چکے ہیں، مگر اب کیا کریں کہ راستہ یہی ہے۔ لوگوں نے گھر کی سلامتی کے لیے خود کو گھر سے نکال رکھا ہے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ تھوڑی بہت کمیاں بھی ضروری ہیں، انسان ہے تو انسان لگنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ قبول کر لو کہ جو ہوا بہتر ہوا، اور جو نہیں ہوا اس کا ابھی وقت نہیں تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقت ہی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہت بہتر تھا۔ انسان حقیقت سے اتنی تکلیف نہیں اٹھاتا جتنی وہم سے اٹھاتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے محسوس کرنے کے علاوہ کچھ لوگوں سے ملنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ آنسوں کی جو قیمت اللہ کے دربار میں لگتی ہے وہ کہیں اور نہیں لگتی۔ آپ کی زندگی میں چاہے جو بھی چل رہا ہے، بس مسکرائیں اور خود کو پیار سے بھر لیں۔ اپنی زندگی کے تاریک لمحوں میں بھی بغیر کسی خوف کے انتظار کرو۔ محبت کے علاوہ جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ روح اتنی قریب ہے کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس تک پہنچ سکتے ہو۔
محبت مردے کو نئی زندگی بخشتی ہے۔ ہر گزرے دن کو پیچھے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، پرسکون بہتے ہوئے پانی کی طرح۔ جو کل گزر گیا وہ لکھا جا چکا، آج تو نئے بیج بونے کا وقت ہے۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ دل کی اپنی زبان ہوتی ہے، دل کو بات کرنے کے ہزاروں طریقے آتے ہیں۔ خوبصورتی چہرے میں نہیں ہے، خوبصورتی دل میں ایک روشنی ہے۔ جو مشکلیں تمہیں دی گئی ہیں، جس لمحے تم انہیں قبول کر لوگے تو دروازہ کھل جائے گا۔ اپنے آپ کو اپنی سوچوں سے بچاؤ۔ محبت خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی وجہ سے چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ دعا خدا پر بھروسے کا نام ہے، خدا پر یقین رزق کا واحد ذریعہ ہے، جو باقی ہر ذریعے سے آزاد کرتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں شکر گزاری سے بہتر کچھ نہیں جانتا جو رزق اور اس میں اضافہ لے کر آئے۔ تمہارے دل میں ایک شمع ہے جو روشن ہونے کے لیے تیار ہے، تمہاری روح میں ایک خالی جگہ ہے جو بھرنے کے لیے تیار ہے۔ تم اسے محسوس کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بھلائی کرو جو برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آدمی کا جسم مہمان خانے کی طرح ہے، مختلف فکریں اور سوچیں مہمان کی طرح آتی ہیں۔ صبر کرنے والا اور جاننے والا ان فکروں کو اور سوچوں کو مہمان ہی سمجھتا ہے۔ انسان کی حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ تب تک لوگوں سے امید لگائے رکھتا ہے جب تک مٹی میں مٹی نہ ہو جائے۔ فتح کر لینے اور جیت لینے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، اچھے اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتے ہیں۔ تم تو بڑے عزت دار معزز مہمان ہو، دنیا کے ٹکڑوں کے لیے بھکاری کی طرح مت رو۔ یہ جگہ ایک خواب ہے، صرف سونے والا اسے حقیقت سمجھتا ہے۔ تمہارے زخموں کی گہرائی میں بیج ہیں جو خوبصورت پھولوں کے کھلنے کے انتظار میں ہیں۔ جتنا میں خود کے قریب آتا ہوں اتنا ہی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں خود سے کتنا دور ہوں۔ جب تم پرامن خوشی محسوس کرتے ہو تو تم سچائی کے قریب ہوتے ہو۔ محبت ہوا کی طرح ہے، تم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس کر سکتے ہو۔ جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے اس میں تمہارے لیے برکت ہے، اندھیرا تمہاری شمع ہے۔ عاشق کے لیے یار کی جدائی سے بری اور کوئی سزا نہیں ہے۔ جو سچ کی تلاش میں ہوتا ہے وہ سچ تک ضرور پہنچتا ہے۔ اللہ کے بندے کو لوگوں کی دی ہوئی عزت یا ان کی دی ہوئی ذلت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ کوئی اسے مانے یا نہ مانے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ صبر ایک پھول ہے اور اس کی پتیوں سے بننے والی مرہم زخموں کو کھا جاتی ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو۔ ہر شخص اپنی عادتوں کا غلام ہے، دوسروں کے بجائے اپنی صلاحیتوں پر توجہ دو۔ انسان کو اکثر اپنی منزل اس راستے پر ملتی ہے جس راستے سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہو، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ محبتیں بانٹنے والے محبتیں سمیٹتے بھی ہیں۔ جاہلوں میں نہیں ملتے اتنے جتنے جاہل پڑھے لکھوں میں ملے۔ جو باتیں ہم پی جاتے ہیں اکثر وہ ہمیں کھا جاتی ہیں۔
غلط بات پہ جو واہ کریں گے وہی لوگ تجھے تباہ کریں گے۔ زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ اللہ جانتا ہے یا وہ شخص کہ وہ آنسو کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں جو باہر ٹپکنے کی بجائے ہمارے اندر گرتے ہیں۔ ہم تعلیم خرید سکتے ہیں لیکن عقل خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ فکر میں رہو گے تو خود جلو گے، بے فکر رہو گے تو دنیا جلے گی۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اسی لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ کو نہ ثابت کرنے والا، اللہ کے وجود کو نہ ماننے والا تو کافر ہے ہی صحیح، اللہ کو ثابت کرنے کی کوشش بھی منع ہے، وہ بھی مسلمان نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورج کا کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے اس کے کہ دیکھنے والے کی آنکھ خود ہی ثبوت دے دیتی ہے۔ ثابت کرنے سے سورج نہیں بنے گا۔ اندھے آدمی کے سامنے تم قیامت تک سورج کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے، اور آنکھوں والا کبھی بحث نہیں کرے گا۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا اس پورے معاشرے میں بانٹ دی جاتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر جیت اور فتح حاصل کر لینا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پا لی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہے۔ آگے بڑھنا اچھی بات ہے، لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے سازش کی نہیں بلکہ کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرو، اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، جھک جانا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے اور جھک جانے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنی ہستی تک کو بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ پیار تو انسان ہی ہے، درد سہنا بھی انسان ہی ہے، درد سہنے کے باوجود پیار کرنا روح ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، لوگ جو مجھے جانتے ہیں انہیں مجھے دوبارہ جاننا چاہیے۔ میرے لیے میں چاند جیسا ہوں، آپ ہر روز میرا نیا چہرہ دیکھو گے۔ پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے، بادشاہت صرف میرے رب کی ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ انسان کا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، خدا کی تلاش۔ مسکراہٹوں میں غم کو چھپانا ہی صبر کی نشانی ہے۔ کوئی سدا انتظار میں نہیں رہتا، ہر تعلق مسافرانہ ہے۔ بہت مشکل ہے مر جانے تک زندہ رہنا، اور پھر مر جانے کے بعد ہم بھی اچھے ہو جائیں گے۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر توبہ کرے۔ خدا کا ڈر نہ ہوتا اگر بشر کو، خدا جانے یہ بندہ کیا نہ کرتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اور مجھے وہ دنیا چاہیے جو بچوں کی طرح مسکرائے۔ زندگی میں انمول ہوتا ہے وہ ایک شخص جو پھول بھلے نہ لائے مگر آپ کو پھول سمجھ کر کبھی مرجھانے نہ دے۔ بہترین عبادت کردار کی صحت اور خیالات کی پاکیزگی ہے۔ کچھ رشتے ہیں اسی لیے چپ ہیں، کچھ چپ ہیں اسی لیے رشتے ہیں۔ سجدے نہ ہوتے تو دل پھٹ چکے ہوتے۔ ہمیشہ تب بولیں جب الفاظ میٹھے ہوں، ورنہ خاموشی اختیار کیجیے۔ قریب ان کے رہو جو تم سے دور نہیں رہ سکتے۔ ہم لوگ کسی اور زمانے کے مکیں ہیں، سو ہم کو یہاں ٹھیک سے رہنا نہیں آیا۔
کچھ باتیں اگر وقت رہتے نہ کہی جائیں تو وہ اپنا مطلب کھو دیتی ہیں۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں صرف سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ خود کو ہر بزم مسرت میں سمو کر دیکھا، روح کا دکھ نہ گیا، دل کی وحشت نہ گئی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ اچھے لوگ اپنی نیکی کو اور برے لوگ دوسروں کی نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ ہم سچ کہاں بولتے ہیں، ہمیں سچ بولنا ہی کہاں آتا ہے۔ ہم تو سچ اگلتے ہیں، تھوکتے ہیں دوسروں کے چہروں پر کیچڑ کی طرح۔ جیسے خوشی کے آنسو ہوتے ہیں ویسے ہی غم کے کہکہے بھی ہوتے ہیں۔ اے زمیں احترام کر ہمارا، ہم تیرا رزق ہونے والے ہیں۔ کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی نہیں آتی خراش، کبھی ذرا سی بات پر انسان بکھر جاتا ہے۔ ہم قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کیسے زندہ دلوں کو رون دیتے ہیں۔ یہاں الجھے روح بہت، پر اصلی کم بہروب بہت۔ اس پیڑ کے نیچے کیا رکنا جہاں سایہ کم ہو، دھوپ بہت۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ ہنستے ہوئے چہروں کو غموں سے آزاد نہ سمجھو، تبسم کی پناہوں میں ہزاروں درد ہوتے ہیں۔ عجب دور ہے، ہر شخص یہی سوچتا ہے، تمام شہر جلے ایک میرا گھر نہ جلے۔ کھائے جاتی تھی کوئی فکروں سے، ایسا ہنستا تھا جیسے رویا ہو۔ طاقت یہ ہے کہ آپ جانتے ہو کہ اللہ کے پاس طاقت ہے اور اللہ نے یہ کام کیا ہے، تو اب آپ بولو نہیں، برداشت کر جاؤ۔ کسی آدمی سے اس وقت تک نہ خفا ہو جب تک کہ تمہیں اس کی آخرت دکھائی نہ دے۔ اگر آپ معافی کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو معاف کر کے دیکھیں جس نے آپ کے کردار کو چوٹ پہنچائی ہو۔ آپ جان جائیں گے کہ معاف کرنے کا اجر اتنا زیادہ کیوں ہے۔ کبھی اللہ کے سامنے کیوں نہیں کہنا، ایسے علم کا کیا فائدہ جو علم والے کو سکون نہ دے سکے اور نہ اس کی ضرورتیں پوری کر سکے۔ ایسے علم سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح گناہوں کی طرف لے جانے والی عادتوں سے اللہ تعالی سے پناہ مانگو۔ آپ نے فرمایا، موت کو، قبر سے اٹھائے جانے کو اور خدا کے سامنے پیش ہونے کو ہمیشہ یاد رکھو، اس طرح سے تم پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ لوگوں سے صلح کرو تاکہ محفوظ رہو، اور آخرت کے لیے کام کرو تاکہ کامیاب ہو سکو۔ فاصلہ ہو تو نظر آتے ہیں پھولوں کی طرح، جانے کیوں نزدیک آ کر خار بن جاتے ہیں لوگ۔ کوشش کرو کہ زندگی کا ہر لمحہ سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی مگر یادیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ اور جہاں ضرورت ہو سکون کی، وہاں اللہ سے باتیں کر لیا کرو۔ جس گھر میں خوش مزاج عورت رہتی ہیں، وہاں غربت اور غم دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا۔ جتنا سکون اللہ سے گفتگو کرنے میں ہے، اتنا سکون کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ صرف اللہ سے ہی اپنی امیدیں اور ضرورتیں لگائے رکھو۔ اپنے رب پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے۔ میں تنہائی کو تنہائی میں تنہا کیسے چھوڑ دوں، اس تنہائی نے تنہائی میں تنہا میرا ساتھ دیا ہے۔ اداسی گہری ہونے لگے
تو من پسند چیزوں سے سب سے پہلے دل اٹھتا ہے۔ آندھیاں مغرور درختوں کو کھا جائیں گی، بس وہی شاخ بچے گی جو لچک جائے گی۔ ہم کو مالی کی مشقت کا بھرم رکھنا تھا، سو جہاں کوئی بھی نہ مہکا وہاں ہم مہکے۔ دیکھ معمار، پرندے بھی رہیں، گھر بھی بنے، نقشہ ایسا ہو کوئی پیڑ گرانا نہ پڑے۔ ہجر ایسا ہو کہ چہرے پہ نظر آ جائے، زخم ایسا ہو کہ دکھ جائے، دکھانا نہ پڑے۔ دل میں جب جگہ نہیں بچتی، درد آنکھوں میں پھیل جاتا ہے۔ نا امید ہونے سے عمر کم ہوتی ہے۔ صبر کیجئے، اللہ نے ہر چیز کو دینے کا ایک بہترین وقت رکھا ہے۔ ملی نہیں جس کو احساس کی دولت، کیا یہ کم ہے پھر بھی انسان بنا رکھا ہے۔ انسان سمندر چھپاتا ہے باتوں کا جب وہ خاموش رہتا ہے۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی دن اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ وقت ٹھہرتا نہیں ہے، گزر جاتا ہے۔ انسان آزاد تب ہوتا ہے جب کسی سے بھی کوئی امید نہ رکھے۔ کبھی ممکن، کبھی نہیں ممکن، ہر گھڑی خوشی نہیں ممکن۔ ہم نے یہ زندگی سے سیکھا ہے، سب ہے ممکن، سبھی نہیں ممکن۔ دنیا کا ہر شخص انمول تو نہیں، مگر بارش کے ان قطروں کی طرح خاص ضرور ہے، جو ہاتھ سے گزر جائیں تو ملا نہیں کرتے۔ قبروں میں نہیں، ان کو کتابوں میں اتارو، جو لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ حل ہر مسئلے کا ہوتا ہے، کچھ حل ہمارے ہاتھوں میں دے دیے جاتے ہیں، کچھ حل اللہ اپنے ہاتھوں میں رکھتا ہے۔ طاقت کے مطابق اپنی پوری کوشش کرو اور باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ بعض مرتبہ ہم لوگوں سے لڑ کر نہیں، تنگ آ کر دور ہوتے ہیں۔ تھامنے والا گرانے والوں سے بہت بڑا ہے۔ تکلیف وہ ہے جو آپ کو بدل دے۔ معجزوں سے پہلے تکلیفیں اکثر اپنی آخری حدوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بہترین ہو۔ آپ درد سہے بغیر ہوش میں واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ تم کون ہو یہ دنیا تم سے پوچھے گی، اور اگر تم نہیں جانتے ہوگے تو دنیا پھر تمہیں بتائے گی۔ خوشگوار لمحے ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بات صرف ان کو محسوس کرنے کی ہوتی ہے۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں واپس ضرور ملتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا اصل راز دعا مانگنے والے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ کیسے مانگتا ہے اور کتنی شدت سے مانگتا ہے۔ تکلیف دہ باتوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، انسان اس سے اچھا اور بہتر اور کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اور قرآن کی سب سے بڑی نصیحت بھی موت ہے۔ جب جواب ہی مختصر ملنے لگ جائے، پھر باتیں بھی ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ جو اندر جا رہا ہے وہ اپنا کام لازمی کرے گا، بھلے آپ کی نیت کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو۔ رشتے وہ زیادہ خالص ہوتے ہیں جن میں محبت ضرورت پر حاوی ہو جائے۔ اسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، جو اچھے انسانوں کی صورت میں کہیں بھی ہمارے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ پھر فاصلوں کی اہمیت رہتی ہے، نہ رنگ اور نسل کی۔ دکھ ٹوٹا ہوا گلاس ہے، کرچیاں اور ٹکڑے، ان پر چل کر ہم خود کو زخمی ہی کر سکتے ہیں، بس جو ہو چکا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ انسان جو سب سے زیادہ خواب محبت کے دیکھتا ہے، تو انسان پر سب سے زیادہ خواب محبت کے ہی بھاری پڑتے ہیں۔ موت کے آنے سے پہلے تک وقت تمہیں زندہ رکھے۔ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا،
کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو تلاش کرتے ہیں وہی اپنی طلب پاتے ہیں۔ ہاتھ لگے موقع سے فائدہ اٹھا لو، اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ سے وہ موقع نکل جائے اور تمہارے رنج اور غم کی وجہ بنے۔ وہ خیال تھا کوئی دھنک نما یا کوئی عکس تھا میرے روبرو، جو مجھے ہر طرف سے تو لگا، وہ تو ہی تھا یا کوئی ہو بہو۔ اے انسان، تم ہر چیز کے خلاف کھڑے ہو جانا، لیکن اس دن تم رک جانا جس دن تمہیں رحم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے۔ 3 چیزیں کمر توڑ دیتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھنا۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ حالات جیسے بھی ہوں، اگر آپ مسکرانا جانتے ہیں تو دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے حوصلے پست کر سکے۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہیں، دل نرم اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ برائیوں کا مجموعہ برے ساتھی کے قریب رہنا ہے۔ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دے، اور لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جو لوگوں کو تکلیف دے۔ ایسے شخص سے دوستی کرو جو تمہاری عزت اور سربلندی کی وجہ بنے۔ تیرے سب سے بڑے دشمن تیرے برے ساتھی ہیں۔ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ جس شخص کی حقیقت اللہ تم پر ظاہر کر دیتا ہے اس کی حقیقت کبھی نہیں بدل سکتی، اور جس سے تکلیف کے سوا کچھ نہ ملے وہ کیسے تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خوبیاں اور خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں، اتنا بہتر نہ تلاش کرو کہ بہترین ہی گوا دو۔ احساس میں ہوتی ہے تکلیف اکثر، اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ محبت میں وقت دینا لازمی ہے، چاہے اللہ سے کرو یا پھر اللہ کی مخلوق سے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں، خود کو بدل لینا بہتر ہے۔ بہتر اور تجربے کار انسان سے مشورہ کرنا بھی بہتر ہے، کیونکہ یہ مومن کی نشانی ہے۔ ایک عمر وہ تھی کہ جادو پر بھی یقین تھا، ایک عمر یہ ہے کہ حقیقت پر بھی شک ہے۔ میری طلب سے میرے نصیب تک سارا معاملہ خدا کا ہے۔ تم وہیں رہو جو تم ہو، پھر جو ٹھہر گئے وہ تمہارے ہیں۔ بے شک سکون کے سبھی راستے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ اس وقت آپ کے صبر سے کون کون سے نیک بدلے تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، یہ تعلق ایک نور ہے اور ہر ایک کے قریب اس کی طلب اور چاہت کے مطابق آتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین مذہب آپ کا ہے، دنیا کی بہترین امت آپ ہیں، تو دنیا میں بہترین کردار پیش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ رب ہے، اس کے لیے برداشت کرتے جاؤ، اس کے پاس بدلے میں دینے کو بہت بہترین ہے۔ وہ جانتا ہے تمہارے خلوص کو، اور اتنا کافی ہے۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے اچھا وقت دو اور دعا دو، کیونکہ آپ ہر چیز واپس لے سکتے ہو، مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ دل کی باتیں تو کسی بہت اپنے سے کی جاتی ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔
زندگی ڈھیر تقاضوں کا بھرم رکھتی ہے، میں گزاروں نہ گزاروں یہ گزر جائے گی۔ جانے والوں کی پرچھائی آنکھوں میں ٹھہر جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک خوشامد کرنے والا اور دوسرا منافق۔ ہر شخص کو اپنی ذہانت کا علم نہیں ہوتا۔ ذہانت اور عقل مندی الگ چیز ہوتی ہے اور ان چیزوں کا یقین الگ۔ زندگی زندہ رہنے کے موقع تو ہر ایک کو دیتی ہے، مگر جینے کا موقع وہ کسی کسی کو ہی دیتی ہے۔ اعمال اگر شکلوں پر سخت ہوتے تو خوبصورت چہرے کتنے بھیانک لگتے۔ اپنے ہمدرد ساتھیوں کا شکر کچھ اس طرح ادا کیا کرو کہ میری زندگی کے درخت میں جڑوں کی طرح موجود ہونے کا شکریہ۔ حشر کے میدان کے پرندے عمل کے میدان میں گرا نہیں کرتے۔ ضرورت اور خواہش میں فرق ہوتا ہے، اس لیے ضرورت پوری بھی ہو جائے تب بھی خواہش پیاسی ہی رہ جاتی ہے۔ جن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے چنے جائیں وہ کبھی پورے نہیں ہوتے۔ جان لینا عذاب ہے اس وقت کہ جب جاننے میں دیر ہو جائے۔ انسان کتنا بھی مضبوط ہو اسے وقت کے ساتھ نرم ہونا ہی پڑتا ہے۔ ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس وقت کی اتنی کمی ہو چکی ہے، ہم جو بول سکتے ہیں انہیں سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے ان کو کیسے سنیں گے؟ دنیا کا المیہ خود غرض ہونا نہیں، بے حس ہونا ہے۔ زیادہ تر اداسی کی وجہ اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا ہے۔